3 ایسے گناہ جن کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے، چاہے بندہ 1,00,000 بار بھی توبہ کرے، کتنا بھی رو رو کے اللہ سے معافی طلب کرے، چاہے کتنی نمازیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ان گناہوں کی سزا اس بندے کو ضرور ملتی ہے، اور یہ ایسے گناہ ہیں جو عام طور سے لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عام طور سے لوگ گناہ یہ کرتے ہیں اور ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ لوگوں کا خیال بھی نہیں جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں یہ اتنے سنگین جرم ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جن کی معافی ہی نہیں ہے، جن کی اللہ کے ہاں تلافی ہی نہیں ہے۔ اب وہ کون سے گناہ ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اگر گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرو، نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ الدعاء یرد البلا، دعا بلا کو دفع کر دیتی ہے۔ اگر کسی بندے سے گناہ سرزد ہوا تو اس کے بعد وہ نادم ہو جائے، حدیث پاک میں توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ الندامہ توبۃ، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ بندہ گناہ پہ نادم ہو جائے اور اللہ سے کہے کہ مولا ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن پہ 1,00,000 بار توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے؟ حالانکہ کچھ لوگ تو توبہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، اللہ اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ معاف کر دے۔ کوئی وہ 5واں کلمہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، کوئی صرف استغفر اللہ پڑھ کے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے تو یہ عادت میں ہوتے ہیں نا، کچھ جملے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں یا وہ 5واں کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کا طریقہ بتلایا ہے اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ الندامہ توبۃ، گناہ پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے، گناہ پہ شرمندگی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گناہ پہ شرمندہ ہیں نہیں، بس زبانی کلمات الفاظ ہیں جو آپ کی زبان پہ رٹ گئے، استغفر اللہ، آپ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، کوئی شرمندگی نہیں آپ کو، کوئی احساس نہیں، اور استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی معافی کبھی نہیں ہوگی۔ پہلی چیز یہ کہ گناہ پہ آپ کو نادم ہونا پڑے گا۔ لیکن یہ تو وہ گناہ ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توبہ سے بھی معاف نہیں کر سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شب برات اور شب قدر جیسی جو عظیم راتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں لوگوں کو معاف کرتا ہے، کروڑوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی لمبی تعداد بتائی ہیں گناہ گاروں کی، بڑے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے گناہ گاروں کی، بڑے بڑے خطا کاروں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ لیکن ایسی بہترین اور مقدس راتوں میں بھی کچھ ایسے گناہ گار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا وہ بندہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو، جو اپنے والدین کی عزت نہ کرتا ہو، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانتا ہو، چاہے والدین کافر کیوں نہ ہو، والدین گناہگار کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہوں، بیٹے کو چاہیے کہ اپنے والدین کی جائز باتوں میں اتباع کرے۔ بدتمیزی کرنے کا حق کسی اولاد کو اللہ نے نہیں دیا۔ اسی طرح سے ایک وہ بندہ جو چغل خور ہو، چغلی کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، غیبت کرنے والا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے اس کی تشبیہ دی ہے کہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانے کے برابر ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ کمی اس کے اندر موجود ہو کیا تب بھی اتنا بڑا گناہ ہے، جب بھی وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کے اندر وہ کمی موجود ہے پھر اس کی کمی کو کسی کے سامنے بیان کرنا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ کمی نہیں ہے پھر کوئی بندہ اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کرے تو یہ تو پھر بہتان ہے، یہ تو کمی، یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے کہ بہتان، اس کے اندر وہ گناہ تھا نہیں پھر بھی ہم اس کے خلاف بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کریں تو یہ تو اس سے بھی سنگین جرم ہے، اس سے بھی بڑا خطرناک یہ حدیث پاک میں اس کو گناہ بتایا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے شرابی، جو بندہ شراب پینے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں کرتا ہے۔ کب تک نہیں ہوگی؟ جب تک کہ ایک بیٹا اپنے والدین کا فرما بردار نہ بن جائے، جب تک ایک چغلی کرنے والا، جن لوگوں کی اس نے چغلی کر کے آپس میں لڑائی جھگڑے کرائے ہوئے ہیں یا وہ اس کی نگاہ میں برا بنا ہے، وہ معافی نہ طلب کر لے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جب تک کہ شرابی شراب نہ چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تعلق رکھتی ہیں حقوق العباد سے۔
حقوق العباد کیا؟ بندوں کے حقوق. جس طرح سے اللہ کے حق ہے نا، نماز، روزہ، قرآن، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ کے حق ہیں. اسی طرح سے بندے کے حق ہیں. بندے کے حقوق کیا ہیں؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو اگر کوئی بندہ اس میں کوئی ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے اور کسی کا دل دکھاتا ہے، پڑوسیوں سے لڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، تو جب تک کہ وہ رشتہ دار، پڑوسی اس کو معاف نہیں کر دیں گے، جب تک وہ کتنی بھی توبہ کر لے، کتنی بار بھی کسی بھی طریقے سے اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ وہ جس کا اس نے دل دکھایا ہوا ہے، جب تک کہ وہ اس کو معاف نہ کر دے. جن کے حقوق کو اس نے پامال کیا ہوا ہے، جب تک کہ وہ حقوق ادا نہ کر دے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی بھی گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے، ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.